موضوع الدرس في قصة عيسى ابن مريم والرد على النصارى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے تاکہ نصارہ کی ذلت ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو اور ان کے غلط عقیدے کی تردید ہو اور پورا عالم محشر کا سن رہا ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ جانتے ہیں یہ کفار کی ذلت کے لیے سوال و جواب ہے. انت قلت للناس، آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا معبود مانے، الہین من دون اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، آپ کی ذات مقدس ہے، منزہ ہے، پاک ہے شریکوں سے، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایسی بات کروں، اور ایسی بات جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے. میں مخلوق ہوں، میں انسان ہوں، میں تو خود عابد ہوں. میں کیسے کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے معبود سمجھو؟ اور اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو میرے جی کے اندر بھی ہے تو اس کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن جو آپ کے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. آپ ہی غیب کے جاننے والے ہیں اور تمام غیوب کے خزانے جو ہیں وہ آپ کے ملک میں ہیں. یا اللہ ما قلت لہم، میں نے تم کو یہ نہیں کہا الا ما امرتنی بہ، مگر وہ کہا جو آپ نے ہمیں حکم دیا، کہ میں نے اپنی امت سے کہا، قوم سے کہا، بنو اسرائیل سے کہا، حواریین سے کہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم
خالص اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری پرورش کی، جس نے ہمارے وجود کی پھر بقا کی ذمہ داری اٹھائی، تو عبادت کے لائق تو صرف وہی ذات۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ میں جب تک ان کے اندر تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب آپ نے اٹھا لیا، أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، آپ ہی نگران تھے، آپ ہی محافظ تھے، اور آپ ہی ان کے ہر عمل پہ گواہ تھے، دیکھنے والے تھے، مجھے کیا پتا ہو۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر ان کے گناہ معاف کر دیں، خطا معاف کر دیں، تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اب سمجھیں کہ اس آیت میں جو سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے وہ ہے لفظ توفی، توفیتنی۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں بھی ہے انی متوفیک ورافعک الیہ۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، صحابہ سے لے کر آج تک وہ یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمایا ہے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے ان کا لقب کلمۃ اللہ بھی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور اسی طرح ان کا لقب روح اللہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے جبریل نے آ کر روح پھونکی ہے، اور رسول اللہ بھی ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، دین حق کی دعوت دی، لیکن ان کی اپنی جماعت میں بھی پارٹیاں بن گئیں، اور یہود تو ویسے دشمن تھے۔ یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، اور یہود اور نصارہ میں آسمان اور زمین کا اختلاف ہے۔ یعنی نصرانی جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ تو اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی بنا دیا، خدا کا بیٹا بھی بنا دیا، ثالث و ثلاثہ بھی بنا دیا، اور یہودی اتنے بڑے دشمن تھے، وہ کہتے تھے یہ سب قصہ ہے، کہانی ہے، اصل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس پاک بی بی سیدہ مریم جس کی پاکیزگی کی کہ اللہ نے قرآن میں صفائی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ناجائز تعلق تھا، ایک آدمی تھا یوسف النجار، یہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اتنا درمیان میں بغض ہے۔ اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہودی نصرانیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور نصارہ جو ہے وہ بھی یہود کو عقیدے کے اعتبار سے کچھ نہیں سمجھتے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور ان کے درمیان میں دشمنی ہے، بغضاء ہے، عداوت ہے۔ لیکن خدا کی قدرت ہے کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ آیا، اسلام کا مقابلہ آیا، تو وہ سب ایک ہو گئے، نصرانی بھی ایک ہو گئے اور یہودی بھی ایک ہو گئے، اور ایک دوسرے کی وہ ساری دشمنیاں بھی ختم ہو گئی۔ اس کو بچوں کو دور بھگائیں کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، ارے وہ بڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ، مت آنے دیں اندر. لیکن اسلام کے مقابلے پر، حالانکہ وہ بعضهم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسلام کی دشمنی میں دونوں ایک. اس وقت جو نصارہ کا سب سے بڑا پوپ ہوتا ہے نا ویٹیکن میں، اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بھی یہودیوں کے جو ہم پر مظالم تھے ہم نے معاف کر دیا، ایک بن. اب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. تو بہرحال یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اندر تھے اور ان کے کچھ ماننے والے جو تھے، حواریین جو تھے، مخلصین جو تھے، وہ بھی ان کے ساتھ. اب وہ قتل کرنا چاہتے تھے یہودی، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت کاملہ سے یہ شان دکھلائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مکان سے سیدھا آسمانوں پہ زندہ اٹھا دیا. اور حواریین میں سے ایک آدمی پہ عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دی، شکل ڈال دی. یہودیوں نے جب حملہ کیا سمجھے یہی عیسیٰ سے انہوں نے پکڑ لیا، اسی کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا. ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو اسی میں شبہ میں ڈال دیا. پھر اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا ہے نہ پھانسی دی ہے. دوسری جگہ پر میں ما قتلوہ یقیناً، ہرگز قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بے روح ہی وجسد ہی آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے. اور یہ بھی صحیح احادیث ہے، ایک نہیں دو نہیں، احادیث متواترہ ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علماء دیوبند میں سے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، التصریح بما تواتر به نزول المسیح، کہ حدیثوں کا تواتر جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور اتریں گے. اب حضور پاک نے رحمت دو جہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائیں. اور وہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ باقی ہیں، چھوٹی تو سب پوری ہو گئی. ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی تو یہ ہے خروج الدابۃ من جبل صفا، اسی صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور بھی عجیب ہوگا کہ یتکلم، انسانوں کی طرح بات کرے گا. یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک بڑی نشانی. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ خروج الدجال، قیامت کی نشانیوں میں بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دجال بھی ظاہر ہوگا جو دعویٰ کرے گا دجالیت کا کہ میں خدا ہوں. اور اللہ اس کو استدراجی طور پہ ایسی قوتیں دیں گے کہ وہ امتحان بن جائے گا. جس زمین پہ کھڑا ہو جائے گا کہے گا اخرجی کنوز کے، تمہارے اندر جتنے خزانے دفن ہیں باہر نکالو.
تو زمین سے سونا چاندی تانبا ہر چیز باہر نکل آئے گی. خشک دریا پڑے ہوں گے، کہے گا اجرے چلو چل پڑو تو دریا بہنا شروع ہو جائیں گے. ساری دنیا میں دجال جائے گا. یعنی اللہ نے جو زمین بنائی ہے جتنی ہے مشرق سے مغرب شمال ہر جگہ دجال جائے گا. صرف 2 شہر ہیں جن کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ. حضور نے فرمایا کہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، کہ مکے مدینے میں ایک تو طاعون کی بیماری نہیں پھیلے گی اور ایک دجال بھی داخل نہیں ہوگا. الا انقابها الملائکہ، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرم کی سرحد پہ اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے، اور دجال کوشش کرے گا لیکن وہ فرشتے اس کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیں گے. تو یہ 2 شہر ہیں جن میں لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. اور اب بھی دعا کریں کہ اللہ ان دونوں شہروں کو اور بلد الامین کو قیامت تک ہر دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. آج کل تو بڑے بڑے دجال پیدا ہو گئے نا جی، وہ دجال تو آئے گا لیکن جو ہمارے اندر دجال ہیں، کیونکہ جیسے شیطان جو ہے وہ جنوں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس. اسی طرح وہ دجال تو الگ ہے نا کہ انسانوں میں جو دجال ہیں چھوٹے چھوٹے، جو مسلمانوں کے قتل عام کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو مسلمانوں کی عزتوں عصمتوں کے لٹیرے بن رہے ہیں، جنہوں نے قتل عام کے بازار گرم کر رکھے ہیں، یہ سارے وہ دجال ہیں، ان کے فتنے ہیں، ان کے وسافس ہیں، وہ شیاطین الجن والانس ہیں. اسلام تو کسی جانور کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو کسی کافر کو بھی بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو کسی ہندو کے مندر کو گرانے کا بھی حکم نہیں دیتا. اسلام تو کسی ہندو کے بھگوان کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو یہ کون ہیں جو مسلمانوں کے قاتل ہیں؟ مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، اور ایسے ایسے دجال پیدا ہوئے ہیں کہ کہیں انہوں نے شیعہ سنی کا فتنہ کھڑا کر دیا، کسی جگہ انہوں نے قومیت کا فتنہ شروع کر دیا کہ تمہاری قوم الگ ہے ہماری قوم الگ ہے، تم سندھی ہو ہم پنجابی ہیں. کسی جگہ اس نے زبان کا جھگڑا کھڑا کر دیا کہ تم اردو سپیکنگ ہو اور ہم بنگالی بولتے ہیں. یہ سارے وہ دجالی فتنے ہیں. اسلام تو ملانے کے لیے آیا. اسلام نے تو اوس و خزرج کی جنگیں ختم کرا کے بھائی بنا دیا. اسلام نے تو مہاجرین و انصار کو گلے لگا دیا. اسلام کے منظر پہ نظر ڈالیں تو ایک طرف حضرت بلال حبشی ہیں، دوسری طرف سلمان فارسی ہیں، کسی طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرشی ہیں، کسی طرف ابی ذر غفاری ہیں. سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا، جب کلمہ پڑھ لیا بھائی بن گئے. تو بہرحال اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ خروج الدابۃ من جبل صفا، جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، انسانوں کی طرح بات کرے گا. دوسری بڑی نشانی کیا ہے کہ دجال ظاہر ہوگا. تیسری بڑی نشانی کیا ہے؟ خروج یاجوج و ماجوج،
وہ یاجوج ماجوج قوم جن کو ذل قرنین نے سد سکندری بنا کے قید کر دیا تھا وہ نکلیں گے. اور ایک دن حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حضور کا نام آئے نا درود شریف پر، جو مسلمان درود نہیں پڑھتا وہ حضور سے دور ہو جاتا ہے، اور جو مسلمان یا طالب العلم درود نہیں پڑھتا اس کو نہ کبھی قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث محمد مصطفیٰ سمجھ آئے گا. زبانی کلامی تو پڑھے گا، زبانی کلامی تو قرآن یہودی بھی پڑھتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے جو سب سے قیمتی قرآن کی طباعت و نفاست ہوئی تھی کہ سونے کے پانی سے قرآن لکھ کے چھاپا گیا، وہ یہودیوں نے چھاپا تھا. تو کتاب تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، بخاری شریف پڑھتے ہیں، ان کی یونیورسٹیاں ہیں، مدرسے ہیں، لیکن جب تک آدمی کی اندر کی اصلاح نہ ہو اور کثرت درود پاک سے دل جو ہے وہ حضور کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو، نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گا قطعاً. اور اس کی حل کیا ہوتا ہے کہ صحبت صالحین، اللہ والوں کی صحبت اختیار. قرآن پڑھو، روزانہ پڑھو اور دیکھ کے پڑھو. حدیث مبارک سنو، حدیث مبارک پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، تاکہ دل کی منچھائی ہوتی جائے، صاف ہوتا ہے. جیسے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نا، بدن گندا ہو جاتا ہے، دل بھی گندا ہو جاتا ہے. تو یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے اور وہ بھی ایسی بلا ہوگی. حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ بڑے پریشان تھے اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. اب عرب کی ہلاکت کا وقت بھی آ گیا، وہ شر بہت قریب آ گیا. اور پھر حضور نے ایسے اپنا ہلکا بھی فرمایا، اتنا سوراخ دیوار میں انہوں نے کر لیا ہے. جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی کہ تانبا اور سیسا اور لوہا اور پگھلا کے اتنی ایسی دیوار کھڑی کی تھی کہ وہ جتنا زور لگاتے تھے وہ اس کو سوراخ نہیں کر سکتے. سارا دن لگے رہتے، صبح آتے پھر وہ اسی طرح جیسے پہلے تھا اسی طرح تھی دیوار. لیکن حضور نے فرمایا کہ اب انہوں نے اتنا سوراخ تو کر لیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قریب ہے وہ اتنا کر لیں گے جیسے بندہ نکل آئے. باقی یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ترک ہیں یا چین والے ہیں یا رشیا والے، یہ سب وہ تو قوم ہی الگ ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں پاسوا حضرت ذوالقرنین. الگ قوم ہے. اچھا جب نکلیں گے تو ہوگی ایسی بلا وہم من کل حدب ینسلون. اللہ فرماتے ہر اونچی جگہ سے ایسے ہم جلتے ہوئے اتر رہے ہوں گے، اور جس کھیت پہ جائیں گے سارا کھیت کھا جائیں گے، دریاؤں پہ جائیں گے سارا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے. وہ ایسی بلا ہوگی. تو یہ بھی بڑی علامتوں میں سے. اور اسی طرح حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ بیضاء شرقیہ دمشق
فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کے شرقی مینارہ جو مشرق کی طرف ہے، اس مینارے کے اوپر آسمان سے اتریں گے۔ اللہ کی شان یہ ہے وہ مسجد بھی موجود ہے، مینارہ بھی موجود ہے۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب اتریں گے تو دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور جب آپ سر مبارک اوپر کریں گے تو آپ کے زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں۔ اور مصلی پر امام کھڑا ہو چکا ہوگا، اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، وہ صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو جب امام کی نظر پڑے گی تو امام رک جائیں گے، کہ جب اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا رسول آ گیا، تو میں مصلی پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جہاں اللہ کا رسول ہوگا وہ ہے امام امت۔ تو وہ ہٹنے کی کوشش کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہے گا اس لیے ٹھہرے رہو، وہ ٹھہر جائیں گے، وہ نماز پڑھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ میں نبی بن کے نہیں آیا، میں امتی محمد مصطفیٰ بن کے آیا، میں تابع ہوں شریعت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر وہ زبان سنبھالیں گے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہو یکسر الصلیبا، یعنی نصارہ کی جو طاقت ہے نا، صلیب السلبوت جو ہے اس کو بھی توڑیں گے، ان کی قوت کو بھی ختم کر دیں گے، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، اور دجال کو بھی قتل کریں گے۔ اور وہ دجال جو ہے اس کو مقام ہے، اس کا نام ہے باب اللد، وہ جگہ ابھی موجود ہے، یہودیوں نے وہاں بڑا انتظام کیا ہوا ہے، چونکہ دجال ان کا تو امام ہے نا، کہ ہمارا امام یہیں آئے گا، یہیں اترے گا۔ تو مقام لد میں جب آئیں گے اور دور سے جب دجال کی نظر پڑے گی عیسیٰ ابن مریم سے، حضور یذوب کما یذوب الملح فی الماء، پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے تلوار اور قتل کر دیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے۔ یقتل الدجال وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور پوری دنیا میں انصاف کا دورہ ہو جائے گا، اور اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت کوئی اہل کتاب یہودی نصرانی ہوں گے بھی، وہ بھی سب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے۔ اور اسی اثنا میں پھر یاجوج ماجوج پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اور ان کے مرنے سے اتنا تعفن اور بدبو پھیلے گی، کوئی لاکھوں لاشیں جو پڑی ہوں، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اب لوگ تو نہیں جی سکتے اس بدبو میں، تو اللہ حکم دیں گے، خاص پرندے آئیں گے، بڑے بڑے پرندے ہوں گے جو آ کے ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور سمندروں میں ڈال دیں گے تو جگہ پاک ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال رہیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام ہوگا، امن ہوگا، استحکام ہوگا، برکات و ثمرات ہوں گی، زمینیں اپنے خزانے اگل دیں گی، آسمان اپنی رحمت کی برساتیں برسا دے گا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، کیونکہ پہلے تو آپ اٹھا لیے گئے نا، اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ تو اب جب وہ آئیں گے شادی بھی کریں گے اور پھر ان پر موت بھی آئے گی، کیونکہ موت تو ایسی چیز ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب پہ آنی ہے، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، نہ نبی نہ ولی نہ صدیق نہ شہید۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ انہ یدفن، حضرت عیسیٰ میرے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ وہاں پر ایک تو میرے آقا کی قبر مبارک ہے نا، ایک سیدنا صدیق سیدنا عمر کی قبر مبارک ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، آدھا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم آپ کے لیے خالی رکھی گئی۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ چونکہ میرا حجرہ تھا، میرا گھر تھا جہاں حضور پاک کی قبر مبارک ہے، تو بی بی عائشہ کی بھی تمنا تھی کہ میری قبر بھی یہی بنے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ شہید منبر و محراب، آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ کی یہ آنتیں مبارک جو تھی نا، اس ظالم نے خنجر مارا تھا جس سے سارا پیٹ مبارک کٹ گیا۔ تو آپ نے اسی حالت میں نماز بھی پڑھی، وصایا بھی کی، نظام حکومت بھی سمجھایا، اور ساتھ اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ جاؤ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ کے دروازے پر اور ان سے کہو ارسلنی عمر، مجھے عمر نے بھیجا ہے، یہ نہ کہنا امیر المؤمنین نے بھیجا ہے۔ ایک تو ادب کے خلاف ہے، وہ ماں ہے، ماں کے سامنے بادشاہ بھی ہو تو کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب میری موت ہوگی، اب تو میں امیر المؤمنین نہیں رہا، تو ان سے درخواست کریں کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے، چونکہ ان کا گھر ہے، حجرہ ان کا ہے، ان کا ملک ہے، اور اگر بھی اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ اسی سے اندازہ کریں جو ایک قبر کی جگہ بھی بغیر اجازت کے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی جائیداد کھا جاتے ہیں۔ بس ظالم لوگ ہیں، پیدا ہو گئے، قصے کہانیاں ڈرامے مرثیے مجلسیں گھر ڈالیں بنا ڈالیں، جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے درخواست پیش کی، تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا آپ نے پردے کے اندر سے روتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن امیر المومنین عمر کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے، وہ احق ہے، لہذا اجازت ہے انہیں دفن کیا جائے۔ حضرت واپس آئے، امیر المومنین انتظار میں تھے، انہوں نے کہا ابشر یا امیر المومنین، انہوں نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب میرا جنازہ ہو جائے نا پھر بھی میری میت عائشہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا۔ تو اس طرح سیدنا عمر جو ہیں وہ بھی دفن ہو گئے۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ قبر کی جگہ تو موجود ہے وہاں، لیکن بی بی عائشہ پھر دفن نہیں ہوئی. بھائی قبر کی جگہ تو موجود ہے، آج بھی موجود ہے. میں نے تو الحمدللہ پڑھا بھی اپنی آنکھوں سے، اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، غلاف ڈالا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی تھا. اب وہ نظر نہیں آتا، یا تو غلاف تبدیل ہو گئے، یا اب جو غلاف ڈالے گئے اس پہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ اعلم. تو سیدہ عائشہ نے پھر کیوں نہیں دفن ہوئی؟ اس کی وجہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ بی بی عائشہ فرماتی تھی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم نبی کی بیویاں ہو، گھر سے باہر نہ نکلنا، لیکن مجھے علی کی لڑائی کے لیے باہر نکلنا پڑا، لہذا اب مجھے شرم آتی ہے مجھے وہاں دفن نہ کیا. ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ پہلے تو حضور دفن تھے، میرا ابا دفن تھا، میں زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی کپڑے کا پردے کا، لیکن جب عمر دفن ہوئے تو اب میں اندر داخل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ عمر تو میرا غائب تھا نا. اس وجہ سے بھی بی بی وہاں دفن نہ ہوئی. اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ بی بی عائشہ کو یہ پتہ تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، تو جب حضور نے عیسیٰ کے لیے قبر رکھی ہے تو اب میں کیسے دفن ہوں؟ تو یہ وجہ تھی کہ بی بی وہاں دفن نہ ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے روضے میں دفن ہوں گے، اور پھر حضور نے جیسے فرمایا نا کہ یوں نازل ہوں گے، فلاں جگہ نازل ہوں گے، فلاں جگہ اتریں گے، یہ کام کریں گے. تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا سب سے پہلے میرا روضہ کھلے گا، اور احاطہ نبعث، ہم ایسے قبروں سے کھڑے ہوں گے کہ میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا. ثم نأتی الی باب البقیع الغرقد، پھر ہم بقیع الغرقد کے قبرستان، مدینے کے قبرستان تشریف لائیں گے تو وہ سارے کھڑے ہو چکے ہوں گے. ثم انتظر لأہل مکہ، تو اب حضور کی یاد رکھو جتنی بیویاں ہیں ماں سوائے بی بی خدیجہ اور بی بی میمونہ کے سب مدینے کے قبرستان میں دفن ہیں. بی بی خدیجہ جنت المعلی میں دفن ہے، بی بی میمونہ وادی صرف مکے اور مدینے کے راستے میں دفن ہے. اسی طرح سیدنا عثمان جنت البقیع میں دفن ہیں. اسی طرح حضور کی بنات جو ہیں وہ سب جنت البقیع میں دفن ہیں. بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ الزہرا ہے، رضوان اللہ علیہن اجمعین، سب وہی دفن ہے. تو پھر فرماتی ہیں کہ انتظر لأہل مکہ، میں مکے والوں کا انتظار کروں گا. جب مکے والے بھی آ جائیں گے مدینے، ایک ہجرت تو پہلے ہو گئی نا، ایک ہجرت قیامت والے دن میدان محشر میں بھی ہوگی. فرمایا اجعلہم علی یمینی، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ میں رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ میں. ثم اسوقہم الی المحشر، میں ان کو لے کے میدان حشر شام کی طرف بڑھوں گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مدینے والے آپ کے انصار ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، جان نثار ہیں، لیکن قیامت والے دن بھی آپ مکے والوں کو ترجیح دیں گے اور ان پر کہ ان کو دائیں رکھیں گے. فرمایا ہاں، ایک تو وہ مہاجر ہوں گے اور وہ ہمارے پاس چل کے آئیں گے، وہ مہمان. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بھی تو قریشی ہوں نا، میں بھی تو مکی ہوں نا. تو بہرحال یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اور جو
عقیدہ ہے باطل فرقوں کا، جیسے کہ قادیانی ہے اور بیچارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تھے تو وہ سنی لیکن وہ تاریخ کے جبر میں آ کے بیچارے شکار ہو گئے، وہ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کہ لفظ ہے توفیتنی، متوفی کا، وہ فوت ہو گئے۔ جیسے مرزا قادیانی نے تو خیر یہاں تک بھی کہہ دیا نا کہ وہ فوت ہوئے ہیں اور کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ کشمیر والوں کو پتا نہیں لیکن مرزا کو پتا لگ گیا تھا۔ اب جموں کشمیر میں ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں دین کے، ان کو تو کہیں قبر نظر نہیں آئی۔ اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے تو بہت بڑی شخصیت ہے نا، یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، ان کو بھی قبر نہیں ملی۔ جو زمین سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سونا چاندی نکال لیتے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے، قادیانی کو مل گئے۔ تو اس لیے یہ لفظ توفی جو ہے اس کی تفسیر بہت مشکل ہے، اللہ آسان فرمائے۔ جتنا واقعہ تھا میں نے عرض کر دیا، اب ان کے اعتراض و جواب زندگی باقی تو بات باقی۔ کہتے جی کہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، لکھا ہوگا جناب، تو مفتی شفیع صاحب جانے، ان کی اولاد بہت بڑے علماء ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، وہ جانے، ان سے جواب لیں۔ میں نے تو جواب نہیں دینا، میں نے تو نہیں کہا نا، انہوں نے کہا ہے، جن کے بارے میں کہا ہے وہ ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں۔ یہ محاوراتی کلام ہوتی ہے، لیکن دل میں دشمنی ہو نا جی تو آدمی بھینگا ہو نا، ہر آدمی ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے مثلا حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور کفار کے خلاف جہاد کیا اور اگلے مورچوں میں بیٹھ کے وہاں ٹریننگ لی اور جہاد کرتے رہے، واپس ہے وہ بھی کہتے بھئی یار ہم نے تو بس ساری زندگی کتابیں پڑھانے میں ضائع کر دی نا، اصل زندگی تو یہ ہے۔ تو اس کہنے کا کیا معنی ہے؟ باقی جو کام کرتے رہے غلط تھا، آدمی کہہ دیتا ہے، یہ کون سی بات ہوگی؟ کیونکہ علماء کے طبقات ہیں، بعض علماء نے اپنے آپ کو حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر لیا، بعض علماء نے تفسیر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، بعض علماء نے فقہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو انہوں نے بھی فرما دیا ہوگا کہ یار قرآن حدیث کے بجائے ہم فقہ کا اتنا دفاع کرتے رہے، وہ ہم نے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ معنی تھوڑا ہے کہ فقہ غلط، ساری زندگی وہی پڑھاتے رہے اور اس کو غلط بھی سمجھتے تھے۔ تم کچھ اپنے عقل کا علاج کراؤ۔ مولانا علامہ انور کشمیری فرماتے ہیں کہ مجھے رفع الیدین کرنے والے زیادہ ان کے استاد نے تو رفع الیدین نہ کرنے پہ کتاب لکھی ہے، تیری بات مان لو، ان کے استاد کی بات مان لو۔ اور ان جھگڑوں میں 1400 سال گزر گئے، خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دو۔ رفع الیدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اور ایک قولی حدیث بھی موجود ہے، تو مہربانی کر کے وہ لکھتے ہیں، ایک حدیث صرف۔ کیوں لوگوں کو لڑاتے ہو؟ کرتے ہیں الحمدللہ، نہیں کرتے الحمدللہ۔ یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، نہ کفر اسلام کی جنگ ہے، نہ فرض سنت کی جنگ ہے۔ ایک آدمی طائف میں رہتا ہے، اگر وہ ہر جمعہ مکے آتا ہے، عمرہ کرنا ہوگا، میقات ہے، طواف اپنے لیے کریں، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ کرسمس جو ہے یہ کافروں کی عید ہے،
جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے ان کی مبارکباد نہ دیں اور نہ ان کی تقریبوں میں شرکت کریں. نہیں، وہ بھی کبھی عید الفطر منانے آئے ہیں آپ کے پاس، عید الاضحیٰ منانے آئے ہوں، ایک ہے رسمی مبارکباد کاروباری طریقے سے. وہ کارڈ بیچتے ہیں، تم بھی کارڈ بیچتے ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. دلی تعلق نہ ہو. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ. کاروبار تو ہوں گے، کاروبار تو چلتے رہیں گے. ایک آدمی نے کاغذ میں طلاق لکھ کے دے دی، بہرحال ہو گئی، زبان سے نہیں کہا. لکھ کیا رہا تھا؟ پڑھ بھی رہا تھا، لکھ بھی رہا تھا. بہر صورت بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے جا کے فتویٰ لے لیں، کیونکہ اصل یہ کام مفتی کے ہوتے ہیں اور حلال حرام کے مسئلے ہیں اور بڑے نازک ہوتے ہیں. اگر حج میں سال دل حجہ کو مکے آیا، گاڑی پاؤں ٹوٹ گیا، واپس جانا پڑا، حج نہیں کر سکا، دم دینا پڑے گا. کوئی عذر ہو جائے، بیماری روک دے، کوئی روک دے، آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی، اور آئندہ سال اللہ توفیق دے حج بھی کرنا ہوگا. آناب کے ہاں گردن پر مسا ہے، تم نہ کیا کرو، تمہیں تکلیف ہے تو بس تم نہ کرو، کوئی ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں. وہ تو ایک علمی بات ہے کہ بھی کیا یہ گردن جو ہے تھوڑی کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا آناب کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں دل اغلال فی اعناقہم، کافروں کے گردن میں توق ڈالے جائیں گے، تو اس مسئلے کی برکت سے اللہ بچا لیں گے. نہ کرو، کوئی ضروری نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، اعلیٰ اولا کی بات ہے. اگر میں کسی کے لیے حج کی بلڈنگ ڈھونڈوں، تلاش کروں، ان کو دلاؤں، اور تو اس کی مزدوری آپ لے سکتے ہیں، لیکن بتا دیں ان کو کہ میں یہ کمیشن لوں گا بلڈنگ ڈھونڈ کے دینے کا. یہ سارے جتنے اکار والے بیٹھے ہیں بورڈ لگا کے بروکر ہیں جو بلڈنگیں بیچتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں، چڑھواتے ہیں، نہیں لیتے مزدوری، اللہ واسطے کام کرتے ہیں. حضور پاک کے مسواک کا طریقہ شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں. سسر اپنی بہو کو ڈانٹ کے یا مار کے سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا سکتا، زبان سے سمجھائے، ہدایت کرے. مار سے آج تک کوئی سمجھا؟ تمہاری اولاد نہیں سمجھی، بہو سمجھ جائے گی. یہ دعا ہے بیماریوں کے لیے، اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. صحیح حدیث میں دعا ہے، بیماروں کے لیے پڑھا کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے. میرے بھی ایک دوست ہیں یونس بھائی، ان کی بیٹی کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہندوستان میں جھینگا مچھلی بہت ہے، بہرحال بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن علماء بنگلہ دیش سے تحقیق کی گئی تو کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسمیں حلال ہیں. جھگڑا یہ ہے کہ کیا وہ مچھلی کی قسم ہے یا کیڑا ہے. اگر مچھلی کی قسم ہے تو حلال ہے. نہیں، اگر 1 منٹ کے لیے آپ جھینگا نہ کھائیں تو فوت ہو جائیں، ایک اختلاف ہے تو چھوڑ دو، بس کیا ضرورت ہے. باقی مچھلی کھا لیا کرو. لوگ تو آپ اس کے انڈے بھی کھاتے ہیں، اور وہ بوڑھوں کے لیے تو بڑی فائدہ مند چیز ہے اس کے جو انڈے ہیں. مقتدی اگر حنفی ہے تو امام کی فاتحہ پڑھنا کافی ہے، اگر شافی ہے تو پڑھا کرے. ایسی حدیث موجود ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل کحجۃ معی، رمضان کا عمرہ جو ہے حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. بالکل حدیث میں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
بہرحال آپ کی سوتیلی والدہ جو ہیں وہ آپ کے بہن بھائیوں پہ ظلم کرتی ہیں، وہ قیامت میں خدا کو جواب دیں گی. آپ ماں سمجھ کے صبر کریں، برداشت کریں. وطروں میں جو دعائے قنوت ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا بھی حدیث میں موجود ہے اور بعد میں بھی موجود ہے. یہ بھی کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں، جو تمہارا دل کرے کر لیا کرو، کوئی جھگڑا نہیں. ابھی امت میں اور بڑے جھگڑے ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کرو. کوئی کافر یا مشرک جو ہے وہ اگر مسلمانوں کو افطار کے لیے کھانا بھیج دے، یقین ہو کہ کھانا حلال ہے تو کھا سکتے ہیں. حضور پاک نے کئی دفعہ مشرکوں کو کھانا کھلایا، وہ بھی دعوت کرتے تھے، بلاتے تھے حضور کو. لیکن احتیاط کیا کرو، آج کا مشرک جو ہے نا صرف مشرک نہیں، یہ پلید بھی ہے، گندا بھی ہے. اس سے بچا کرے. یہ مسلمانوں کے کھانوں میں حرام چیزیں ملا دیتے ہیں. آتا ہے بعض حدیث میں کہ انہوں نے پیشاب پی لیا، غلطی سے پی لیا تو ٹھیک ہے، جب حضور نے کچھ نہیں کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہو گئی ہے؟ میں اپنے دادے کا نام حج تمتع کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ حرم میں کام کرتے ہیں تمتع نہیں کر سکتے. آپ کو شوق ہے تمتع کرنے کا تو مدینہ جا کے اسی نیت سے پہلے عمرہ کریں تمتع کا، اور پھر حج کا احرام بھی مدینے سے باندھ کے آئیں، یا عمرے کا باندھ کے عمرہ کر کے پھر یہاں رہ جائیں، پھر یہاں سے حج کا احرام باندھ کے عمرہ، پھر تمتع ہو جائے گا. ورنہ مکے والوں کے لیے تمتع نہیں ہوتا. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. جرابوں پر یہ باریک جرابیں جو ہیں ان پہ مسا نہیں ہوتا. تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک نہیں ہوتا. علماء اہل حدیث کے فتاوی جو ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہے کہ باریک جرابوں پہ مسا جائز نہیں، وضو نہیں ہوتا. فتاوی ستاریہ ہے، فتاوی غفاریہ ہے، فتاوی اہل حدیث ہے، نذیر حسین دہلوی ہے، سب کا فتاوی دیکھ کر لکھا ہے کہ جو باریک جرابیں ان پہ مسا جائز نہیں. کہتے ہیں میں نے مدینے سے کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کہاں؟ انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے. جو ضعیف ہے یہ قابل عمل نہیں ہوتی. اب جس آدمی کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں، ضعیف کیوں ہے، ضعف جو ہے وہ روایت میں ہے یا درایت میں ہے، ضعف شدید ہے، متوسط ہے یا قلیل ہے. بس ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. آج کل کا مولوی جو ہے نا ان کا بس چلے نا، یہ تمہیں دین سے ویسے ہی انشاءاللہ بھگا دیں گے. جہاں کپڑے کی ضرورت ہو کہ نہیں ننگے سر نماز پڑھو، جہاں 4 سنتیں پڑھو چھوڑو جی 4 سنتیں بدعت ہے 2 پڑھو، انشاءاللہ ایسا وہ 2 بھی چھوٹ جائیں گے. 20 رکعت پڑھو گے چھوڑو جی 20 رکعت پڑھنا بھی بدعت ہے. ہر چیز چھوڑ دے جاؤ، چھوڑو انشاءاللہ ایک دن دین سے فارغ. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ہدایت دے. اللہ پاک ان ہمارے نوجوانوں کو اس تعصب سے، اس ضد سے، عناد سے محفوظ رکھے کہ جو عمل کی حضور کے صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک 20 تراویح کا حرمین میں تواتر سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا اچھی بات نہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے، اور اللہ دلوں سے میل اور بغض نکال دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين.
اللهم يسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو صالح رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.